دبئی میں ایک لڑکا مسلمان ہوا، آج کل میں اس پر لکھ رہا ہوں، کچھ 50-60 صفحے لکھ چکا ہوں، شاید 100-150 صفحے کوئی کتاب بن جائے وہ، ایک لڑکے کے بارے میں، دبئی میں مسلمان ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے اسی طرح کسی مسلمان نے کہا بائبل پڑھا کرو، میں نے دبئی میں بائبل پڑھنی شروع کی، بائبل ٹکراتی بھی نظر آئی، 1 3 ہے اور 3 1 ہیں، 3 خدا ہیں لیکن بائبل کہتی ہے تینوں ایک ہو گئے۔ وہ کہتا ہے میں دبئی کے اندر بڑے بڑے فادرز کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے 3 درہم گن کے 1 2 3 جیب میں رکھے، میں تھوڑی دور گیا جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ تینوں ایک ہو گئے تھے، ایک کیسے ہو گئے تھے؟ میرا یہ سوال۔ کہتے ہیں کسی بڑے سے بڑے فادر نے اس کا جواب نہیں دیا، اور آپ یقین مانو سب سے زیادہ عیسائی لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور دوسرے نمبر پر عیسائیت کے اس عقیدے کے پیچ و خم کی وجہ سے مسلمان ہوئے کہ سمجھ نہیں آتا کہ 1 3 اور 3 1 کیسے ہو گئے۔ جب وہ اس میں الجھ جاتے ہیں تو پھر وہ اسلام اور قرآن کی طرف خود بخود آتے ہیں۔ کہنے لگا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میں نے خوب بائبل پڑھی، ٹکراؤ سمجھ میں نہیں آیا، پادریوں کے پاس جانا شروع کیا، تو اس نے مجھے بتایا، اور یہ میں نے کتاب میں لکھ دیا ہے، واقعہ سارا لکھ دیا ہوا ہے۔ کہنے لگا ایک پادری کے پاس میں گیا تو اس نے مجھے کہا، بالکل ایسے ہی کہا جیسے پتہ ہے کیا، ہمارے گاؤں دیہات میں، توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے، مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے بیان تو کرنا ہی نہیں چاہیے، صحیح بات ہے۔ آمین۔ آج بڑی دیر کے بعد موقع ملا ان کے سامنے بات کرنے کا، ویسے دعا میرے لیے یہ کرتے ہیں، میں ان کو سلام بھیجتا ہوں، کہتے ہیں اللہ خوش رکھے، بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ اب تھوڑا سا بیان کروں گا ان کے سامنے، اصلاح بھی کریں گے اور پھر دعا بھی خوب کریں گے، اور میں ان کی دعاؤں سے ہی چل رہا ہوں۔ ہاں آمین۔ کہنے لگا بالکل یہی معاملہ ہوا، آپ کسی گاؤں دیہات میں جائیں، دور دراز کسی گاؤں دیہات میں، گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب عالم فاضل تھے، دیوبند سے پڑھ کر آئے، خدا کی قدرت 4 بیٹے تھے، چاروں میں سے ایک بھی عالم نہیں بنا، ابا فوت ہو گئے، گاؤں پنڈ کے جاہل لوگ تھے، انہوں نے ابا کی پگڑی اٹھا کے بڑے بیٹے کے سر پہ رکھ دی، وہ بڑا بیٹا صرف 4 قل اور سورہ فاتحہ آتی تھی اور کچھ آتا ہی نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں باپ کا وارث تو ہے۔ اب ان کو کیا پتا کہ یہ وراثت علمی علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، وراثت مالی وہ کچھ حاصل کیے بغیر ہی حاصل ہو جاتی ہے، باپ مر گیا تو مال میں وارث سارے بچے ہوں گے، لیکن علم کا وارث وہی ہوگا جس نے علم حاصل کیا ہوگا۔ وہ پگڑی رکھ دی، آپ شہر سے لکھ پڑھ کر گئے گاؤں، آپ کا گاؤں تھا، آپ نے سمجھا مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، آپ گئے ان مولانا صاحب کے پاس جن کے سر پہ ابا کی پگڑی تھی ابا کے مرنے کے بعد، آپ نے پوچھا مولانا یہ سود مرکب کیا ہوتا ہے اور سود مفرد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ مولوی صاحب نے یہ مسئلے پڑھے ہوں تو جواب دیں، یہ وہ مجھے سمجھا رہا تھا مثال دبئی کے ایک پادری کی، کہ پادری نے میرے ساتھ بالکل یہی کیا۔ پہلے دن تو مولوی صاحب نے آپ کو ٹال دیا، لیکن آپ کو مسئلہ تو پوچھنا تھا، آپ پیچھے پڑ گئے، دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب یہ سود مفرد اور مرکب ہوتا کیا ہے؟ اب وہ مسئلے کا جواب نہیں دے سکے، بڑی سبکی ہوئی، بڑی بے عزتی ہوئی، 4 بندے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو مولانا صاحب نے تیور بدل کے کہا، پگڑی سنبھال کے کہا، بات سنو، اے بڑیاں ڈونگیاں گلاں نے انہاں وچ نہیں پائیدا، ورنہ بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے۔ جان بچا گئے۔ کہنے لگے پادری اس مسئلے سے بالکل اسی طرح جان بچا گئے۔ ایک بہت بڑے پادری نے مجھ سے کہا بات سنو، یہ جو تم 3 1 اور 1 3 کا فلسفہ لائے ہو نا، اے بڑیاں ڈونگیاں گلاں نے انہاں گلاں وچ نہیں پائیدا، جڑے ایدے وچ پیندے نے گمراہ ہو جاندے، مینوں لگدا ہے تو کافر ہو کے مرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام قبول کر لے گا، تو عیسائی تھا نا وہ، اس کو کہہ رہا تھا تو کافر ہو کے مرے گا، یعنی اسلام قبول کر لے گا۔ کہتا ہے جب میں بالکل پادریوں سے مایوس ہو گیا، میں نے اپنے تئیں قرآن شریف کا ترجمہ لیا اور دبئی میں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن میں پڑھتے پڑھتے اچانک بس ایک دم یوں کھولا، آخری صفحہ آ گیا اور اس پر لکھا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، نیچے ترجمہ لکھا تھا آپ فرما دیجئے کہ اللہ تو بس ایک، صرف ایک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں اور اس کو بھی کسی نے جنا نہیں۔ کہتے ہیں ایسا میرے دل کو کلک کیا اور میں تسلیم کر گیا کہ اللہ تو بس ایک ہی ہے۔